کس کا فون تھا؟ بہت لمبی بات ہو گئی، میں نے اپنے مسٹر سے پوچھا تو وہ ہنسنے لگے۔ ارے مسٹر ونائک کا فون تھا، ان کی مسز کو کھانسی زکام ہو گیا ہے تو مجھے آگرہ کے اچھے ڈاکٹرز کے نام پوچھ رہے تھے۔ لگتا ہے زیادہ طبیعت خراب ہے، سمے نکالنا، کل پرسوں میں دیکھنے چلتے ہیں، میں کہہ کر کام میں بزی ہو گئی۔ رات کو ہم ڈنر کی ٹیبل پر بیٹھے تھے کہ پھر بھائی صاحب کا فون آیا۔ وہ لکڑی اور کوئلے کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ بھابھی جی یہاں بہت لائٹ جا رہی ہے، ہیٹر سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، انہیں زکام ہے تو سوچ رہا ہوں کہ کوئلہ مل جاتا تو ٹھیک رہتا۔ میں نے انہیں دکان کا پتہ بتا کر فون رکھ دیا۔ پر بھابھی جی تو گھر کا کام بالکل نہیں کرتی، ان کے یہاں فل ٹائم آیا لگی ہے تو کیسے زکام کھانسی ہو گئی؟ انہوں نے کچھ ڈینگ بھرے انداز میں کہا۔ پتہ نہیں، ہو سکتا ہے بچپن سے بہت ناریوں میں پلی ہوں۔ کہتے ہوئے میں نے لمبی سانس لی اور سوچنے لگی، بھابھی جی کتنی بھاگشالی ہے، جنہیں اتنا دھیان رکھنے والا پتی ملا۔ میں اکثر بھائی صاحب کے دوارا کی گئی اس طرح کی باتوں سے من ہی من عرصا کرنے لگتی۔ مسٹر ونائک کو آگرہ آئے مشکل سے 8 مہینے ہی ہوئے ہوں گے۔ وہ سرکاری ادھیکاری ہیں اور بلیا کے رہنے والے، ہماری تیسری گلی میں کرائے کے فلیٹ میں رہتے ہیں۔ ان کے 2 بیٹیاں ہیں جو میری بیٹی کے برابر ہی ہیں۔ انہی کے کارن ہماری ملاقات کالونی کے پارک میں ہو جایا کرتی تھی۔ دھیرے دھیرے ہم لوگ اچھے دوست بن گئے۔ اب حالات یہ ہے کہ ہم 2-3 دن میں ایک دوسرے کے گھر آئے بنا نہیں رہ پاتے۔ فون تو دن میں 10 بار ہو جاتا ہے۔ ہمارے بچے ایک ہی اسکول میں پڑھتے ہیں۔ مسٹر ونائک، جنہیں ہم بھائی صاحب کہہ کر بلاتے تھے، واستو میں ہمیں دیوتا جیسے لگتے تھے۔ ایک اچھے پتا، اچھے پتی، اچھے پڑوسی۔ وہ جتنے سجن تھے، بھابھی جی بھی اتنی ہی سشیل۔ میں جب بھی بھابھی جی سے بھائی صاحب کی تعریف کرتی، بھابھی جی کچھ شانت ہو جاتی۔ ایک دن بھابھی جی کی آیا چھٹی پر تھی، انہوں نے کھانا بنایا تو ان کا ہاتھ تھوڑا سا جل گیا۔ رات کا وقت تھا تو وہ سب کو لے کر گھر آ گئے اور بے تکلفی سے کھانے کی فرمائش کرنے لگے، اور ہم بھابھی جی کچن میں گھس کر جلدی سے کھانے کی تیاری کرنے لگے تو بھائی صاحب کچن میں آ کر مجھ سے بولے، بھابھی جی ان سے آگ کا کام نہیں کروانا۔ میں ان کا بھابھی کے پرتی اتنا پریم دیکھ کر ہت بھرم ہو گئی۔ میں نے ان کے جانے کے بعد بھابھی جی سے کہا، آپ کتنی بھاگشالی ہیں جو آپ کو اتنے اچھے پتی ملے۔ وہ کچھ اداس ہو گئی تو میں نے آج پوچھ ہی لیا، کیا بھابھی جی میں جب بھی آپ سے یہ بات کہتی ہوں تو آپ ایسے ہی اداس ہو جاتی ہے؟ کیا بات ہے؟ تو وہ بولی، وقت کا پردہ ہے، مت اٹھاؤ۔ مجھے جگیاسا ہوئی، میں نے کہا، کیا بھابھی جی میں آپ کی اپنی نہ سہی، پر شاید ہم لوگ ان چند دنوں میں اپنوں سے زیادہ ہو گئے ہیں، بتائیے نا کیا بات ہے؟ وہ اسٹول پر بیٹھ گئی۔ میں کھانا بناتے ہوئے ان کی آپ بیتی سننے کو اتسک ہوتی ہوئی ان کی طرف دیکھنے لگی۔ جانتی ہو، میرے شادی کے 12 برس بعد یہ 2 بیٹیاں ہوئی ہیں۔ میں نے کہا، ہاں تو اس میں کیا ہوا؟ ان 12 سالوں میں نے جو بھوگا، تم سے کہوں گی تو تمہارا وشواس بھائی صاحب کے پرتی ٹوٹ جائے گا۔ انہوں نے کہا، تو ایسا کیا کیا بھائی صاحب نے؟ میں نے پوچھا۔ وہ آنکھوں میں آنسو بھر کر بولی، شادی؟ کیا؟ میں دنگ رہ گئی۔ وہ بولی، ہاں، جب میری شادی کے 10 سال بچے نہیں ہوئے، میں ساس سسر کے ساتھ رہتی تھی بلیا، ان کی پوسٹنگ کانپور میں تھی، یہ ہر ہفتے آ جاتے تھے۔ اچانک ان کی پوسٹنگ بلیا ہو گئی، یہ اپنے ساتھ ایک عورت کو لے کر گھر آ گئے۔ میں نے پوچھا، کون ہے؟ تو ساس نے مجھے ڈانٹتے ہوئے کہا، کون کیا، تم ٹھل کھلائیں گے کیا؟ جب گائے بیاتی نہیں تو کھوٹے پر دوسری لا کر باندھ دی جاتی ہے۔ میں رو رو کر پاگل ہو گئی۔ وہ
میں رہنے لگی۔ میری الماری میں اس کے کپڑے رکھ گئے۔ دن ہو یا شام مجھے کھٹکھٹا کر ہی اندر جانا پڑتا۔ میں چپ چاپ اپنی ساس کے پاس چارپائی لگا کر سونے لگی۔ میری ساس مجھے بار بار کہتی، اب تو یہاں کیا کر رہی ہے؟ جا اپنے گھر پر۔ میں سب کچھ چپ چاپ سنتی ہوئے گھر کا سارا کام کرتی رہتی۔ رات میں دودھ دینے جب ان کے پاس جاتی تو یہ مجھے بڑی ہی تسکار پون نگاہوں سے دیکھتی۔ ایک دن میں صبح صبح دودھ لے کر لوٹ رہی تھی کہ مجھے میری سہیلی ملی۔ اس نے مجھے کہا کہ تیرے ساتھ جو ہو رہا ہے مجھے بڑا کشٹ ہوتا ہے، تو میرے اسکول میں پڑھانے کیوں نہیں آ جاتی؟ اس کے بعد مانو میری زندگی کے کئی راستے کھول دیے۔ 10 سال سے میں نے خود کو انہی میں دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ ان کی سوچ میں سوچنا، ان کی آنکھوں سے دیکھنا، ان کی پسند سے پہننا، کھانا، رہنا، ہر چیز میری ان میں سمٹ گئی تھی۔ بہت پڑھی لکھی تھی، نوکری کرنا پسند تھا، پر ادھکاری کی بیوی کا لیبل لگا تھا تو سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ پر جب محسوس کیا کہ اب یہ بات سب کو پتہ چل گئی ہے کہ میں ادھکاری کی بیوی نہیں رہی تو شرم کیسی؟ میں مائکے جا کر ماں باپ کو پریشان نہیں کروں گی، اپنی لڑائی خود لڑوں گی۔ میں نے ایک دم سہیلی سے ہاں کر دی اور آج سے ہی آنے کو کہہ دیا۔ میں اسکول جانا شروع کر دیا اور ساتھ ہی چھت کے کمرے میں اپنا کھانا بنانا اور سونا بھی۔ کسی نے میرا زیادہ وروध نہیں کیا۔ سبھی چاہتے تھے میں ان کی نظروں سے زیادہ دور رہوں۔ میری سہیلی نے مجھے اپنے وکیل بھائی سے ملوایا۔ ان کی مدد سے میں نے اپنے پتی کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا۔ اس بیچ اس عورت کے ایک بیٹی ہوئی جو ایک دن بعد ختم ہو گئی۔ وکیل صاحب نے ان کے آفس ایک نوٹس بھیجا جس میں میرے پتی کے دوارا دوسری شادی کرنے پر قانون کے تحت اچت کارروائی کرنے کی بات ان کے ادھیکاری کو کہی گئی تھی۔ ان کے پاس جب ان کے کاریالے سے 1 ماہ کے اندر نوکری سے استعفیٰ یا سسپینڈ کرنے کا پتر انہیں ملا تو یہ بوکھلا گئے۔ میری ساس میرے لیے کھیر بنا کر لائی۔ میں سمجھ گئی تھا میں نے ان کی کسی بھی بات کا جواب نہیں دیا۔ ہسبینڈ نے مجھ سے کئی طرح سے بات کرنے کی کوشش کی۔ ایک دن وہ مجھے اسکول سے ریسٹورینٹ لے گئے۔ تب میں نے کھل کر اپنا آکروش ویکت کیا۔ تم اتنے ماہ سے رات دن اس عورت کے ساتھ رہے، پر کیا تم شادی کے 10 سال میں کل ملا کر میرے ساتھ اس طرح اتنے دن رہے؟ میں نے کئی بار ڈاکٹر کو دکھانے کو کہا، آپ کبھی مجھے دکھانے نہیں لے گئے۔ میں جب بھی اکیلے ڈاکٹر کے پاس گئی انہوں نے ہمیشہ مجھے یہ کہہ کر لوٹا دیا کہ ہسبینڈ کو ساتھ لائیے، اور اگر آپ ہمارے انوسار ساتھ نہیں رہیں گے تو آپ کو ماں بننے میں کتنا سمے لگے گا وہ نہیں بتا سکتی۔ مسٹر ونائک میں بانجھ نہیں، آپ نے مجھے زبردستی بانجھ ثابت کر دیا۔ ہاں، اگر میں بانجھ ہوں بھی تو بھی اس رشتے کی آپ نے ذرا بھی عزت نہیں کی جو ہم 10 سال سے جی رہے تھے۔ ایک بار آپ پوچھتے تو مجھ سے میں کیا چاہتی ہوں، میں ٹیسٹ ٹیوب کے لیے بھی راضی تھی۔ ہم کوئی بچہ اڈاپٹ کر لیتے۔ کیا کہیں سے عورت اٹھا کر میرے سامنے میرے پرتیدوی کی طرح کھڑا کرنا کہاں کی سمجھداری تھی؟ میں شرمندہ ہوں، تم اپنا نوٹس واپس لے لو۔ انہوں نے کہا تو اس عورت کا کیا ہوگا؟ میں نے پوچھا تو انہوں نے شرم سے اپنی آنکھیں جھکا لی۔ میں اٹھ کر گھر چلی گئی۔ میرے پیچھے پیچھے یہ آنے لگے۔ میں گھر پہنچی تو یہ پیچھے پیچھے چھت پر آ گئے۔ میں نے کباڑ بند کر لیے تو نیچے سے اس عورت کی آواز آئی، اور اب مسٹر ونائک اور ان کی پتنی میں آئے دن لڑائی ہونے لگی، اور ایک دن وہ اپنے مائکے کا بہانہ کر میرا سارا گہنا لے کر چلی گئی، پھر لوٹ کر نہیں آئی۔ ادھر میں نے اپنا نوٹس واپس لے لیا، پر میں وہاں سے بریلی چلی گئی۔ مجھے اب رشتوں پر وشواس نہیں تھا۔ یہاں آ کر میں نے ایک کمپنی جوائن کر لی۔ 3 مہینے بعد مسٹر ونائک اپنا ٹرانسفر کروا کر بریلی آ گئے۔ انہوں نے مجھ سے معافی مانگی، میں نے بھی انہیں معاف کر دیا۔ ہمارے 2 بیٹیاں ہوئیں۔ آپ نے انہیں معاف کر دیا؟ چھوڑا نہیں انہیں؟ میں نے غصے سے کہا، میں ہوتی تو کبھی معاف نہیں کرتی۔ میں تو کھانا بھی بناتی ہوں تو اس شرط پر کہ سلاد تم کاٹو گے، پروسو گے تم،
غلطی ہونے پر پیچ پھاڑے نہیں جاتے بلکہ غلط شبد کو کاٹ کر صحیح کر دیا جاتا ہے۔ زندگی کوئی بینک چیک کی طرح نہیں کہ غلط ہو جانے پر چیک کی طرح کینسل کر دی جائے۔ رہی بات عورت کے کمزور اور طاقتور ہونے کی، تو سمجھداری ہی عورت کی طاقت ہے۔ رشتوں کے بکھرنے سے عورت پر زیادہ اثر پڑتا ہے کیونکہ وہ مالا میں کڑی بن کر رہتی ہے، گھر کو پروتی ہے، اس لیے رشتوں کو سہیجنے کا کام اس کا زیادہ ہو جاتا ہے۔ ان کے ترک اکاٹ اور ویوہارک تھے۔ میں جھک گئی۔ ان کے سامنے اپنی بات آگے بڑھاتے ہوئے انہوں نے میرے ہر پرشن پر ہر اکڑن کا جواب دے دیا تھا۔ پروش بھی غلطیوں کو سدھارتا ہے پر عورت کی طرح رو کر جھک کر معافی مانگ کر نہیں۔ اس کا پراشچت ایسا ہی ہوتا ہے جیسے تمہارے بھائی صاحب مسٹر ونائک کر رہے ہیں۔ یہ ویوہار ان کا پیار کم، اپنی غلطیوں کا پراشچت زیادہ ہے۔ میڈم پلیٹ اور چاقو دینا، لاؤ میں سلاد کاٹ لوں، تم روٹی بنانا شروع کرو، پھر میں جلدی سے کھانا لگا دوں۔ میرے مسٹر نے کچن میں آ کر مجھ سے کہا، نہیں نہیں، تم بیٹھو، میں سلاد کاٹ لوں گی اور کھانا بھی لگا دوں گی، بس 5 منٹ میں۔ میں نے بڑے پیار سے مسکراتے ہوئے ان سے کہا۔ چند پلوں میں ہی بھابھی جی نے مجھے رشتوں کو سہیجنا سکھا دیا تھا۔ مجھے بھی ہو گئی تھی رشتوں کی سمجھ بھائی صاحب کی طرح۔